قرآن پڑھتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، ترجمہ سکھاتے ہیں، قرآن لفظی پڑھاتے ہیں، سادہ نماز سکھاتے ہیں، ترجمے والی نماز سکھاتے ہیں، قرآن کا درس دیتے ہیں، آپ کے مسلمان بھائی ہماری مسجدیں ویران کر رہے ہیں، مینارے میرے سسرال وزیر آباد میں، وزیر آباد کی مسجد کے مینار ابھی بھی میری پاس فوٹو ہیں، خدا کی قسم رونا آتا ہے، مینار بنائے ہوئے تھے انہوں نے گرا دیے۔ کس مسجد کا بتاؤں آپ کو، میرے گولے کی عزیز و اقارب ہے، جرمنی میں لوگوں نے لاکھوں روپے بھیجے اس مسجد کے لیے، اتنی خوبصورت مسجد تھی وہ سیل کر دی۔ مجھے یہ بتائیں، آپ پھر کہتے ہیں عقیدے کا اختلاف ہے، میری جان یہ بھی تو بات سوچیں کہ ہم مسلمان جو کر رہے ہیں، اگر آپ سچے ہیں اپنے عقیدے میں، اگر آپ کا عقیدہ سچا ہے تو کیا سچے عقیدے والے لوگوں کو نماز سے روکتے ہیں، لوگوں کو تبلیغ سے روکتے ہیں؟ اور یہ کام جو مسلمان، پاکستان کے مسلمان کر رہے ہیں، کیا یہ کافروں والا کام ہے، مشرکوں والا کام ہے، یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ والا کام ہے؟ مسجد سے کون روکتا تھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں مسجد بنائی، بیچارے عبادت کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، تو انہوں نے کیا کہا کہ بھئی یہ جو ابو بکر ہیں یہ اونچی اونچی تلاوت کرتے ہیں، ہماری عورتیں اس سے مسحور ہوتی ہیں، ان کے دلوں پر اثر ہوتا ہے، اس لیے روکو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ قرآن نہ پڑھیں۔ روک دی انہوں نے کہا میں گھر میں مسجد بنائی ہے، تمہیں کیا پرابلم؟ نہیں، آپ گھر میں بھی نہیں قرآن پڑھ سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں عبادت کے لیے جاتے ہیں، تہجد کے لیے جاتے ہیں، تو عقبہ بن ابی معیط بدبخت اب بیٹھے ہوئے ہیں کفار مکہ، ارادہ کر رہے ہیں کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں عبادت کر رہا ہے، کون ہے جو گندی اوجری ان پر پھینک کے آئے گا؟ اونٹنے کی بچہ دانی ایک بدبخت عقبہ بن ابی معیط اٹھتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سجدے کی حالت میں وہ بچہ دانی پھینک دیتا ہے، حضور اس بوجھ سے سر بھی نہیں اٹھا سکتے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے، وہ دوڑتی ہوئی روتی ہوئی جاتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بچہ دانی اٹھاتی ہے۔ حضور نے حضرت فاطمہ کو دیکھا روتے ہوئے تو فرمایا بیٹی پریشان نہ ہو، خدا تیرے باپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ مجھے یہ بتائیں یہ مسلمانوں والے کام ہیں؟ آپ کا عقیدہ میں کہتا ہوں سچا ہوگا، آپ سچے عقیدے پر قائم ہیں۔ کون سا عقیدہ ہے جو قرآن کہتا ہے کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، کہ اگر اللہ ایک دوسرے کو تم میں سے باز نہ کرتا تو مسجدیں کیا، گرجائیں کیا، بیت خانے کیا، اور یہ سارے عیسائیوں کے گرجے کیا اور یہودیوں کے گرجے کیا، یہ سارے کے سارے لوگ تباہ کر دیتے۔ خدا روکتا ہے تمہیں کہ تمہیں کوئی حق نہیں کسی کا گرجا گرانے۔ اگر عیسائیوں کا گرجا ہے ان کو عبادت کرنے دیں، ہندوؤں کی عبادت گاہ ہے ان کو عبادت کرنے دیں، آپ کو کس نے حق؟ آپ کیوں خدا بن رہے ہیں کہ بھئی میری مسجد کو گرا دیں؟ آپ کو کیا حق ہے؟ اچھا اور گورنمنٹ کے سائے میں آپ یہ کر رہے ہیں۔ چلیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سنیے، پہلی بات تو یہ کہ میں نے اپنا بیک گراؤنڈ اسی لیے بتایا تھا کہ میں جو ہوں باؤنڈ ہوں نہ پاکستان پہ، نہ پاکستانی قوانین پہ، نہ پھر پاکستان پہ کسی گرنے والی مسجد سے بات کرنے کی۔ مجھے پتہ کہ نیچے 32 لوگوں میں سے کون ایسا ہو جو میری مانیٹرنگ کے لیے بیٹھا ہو، تو تھوڑی معذرت، میری کچھ مجبوریاں ہیں، اس لیے اس بارے میں بات نہیں، میری مجبوریاں ہیں، میرا بیک گراؤنڈ ایسا ہے، میں اس بارے میں بات نہیں کر سکتا کیونکہ میں پاکستان جاتا آتا رہتا ہوں اور میرا تعلق بھی بیک گراؤنڈ بھی ایسا ہے کہ مجبوری ہے۔ نو پرابلم۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں اس پہ کہ دیکھیے میں چونکہ فوجی آدمی ہوں نا، تو ہمارے ہاں نا ہر جگہ پہ ایس او پیز ہوتے ہیں کہ بھائی جیسے میں نے جو ہے معراج جہاز اڑایا ہے تو معراج جہاز کو لینڈنگ کرتے ہوئے کتنے فلیپس پہ اتارنا ہے، اب ایس او پی ہے، اسٹینڈرڈ پروسیجرز ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ ایس او پی کو میں بولتا ہوں کہ بھائی میں وردی بھی پہنتا ہوں، میں تمہاری بات بھی مانوں گا، لیکن جہاز اتارتے وقت اس کا فلیپ ٹی یوز نہیں کروں گا، فلیپ ٹی یوز کروں گا، اپنی مرضی کروں گا،
ٹھیک ہو گیا ہے. تو ایئر فورس والے مجھے یہ بولیں گے بھائی آپ اپنی مرضی کر رہے ہو نا, تو پہلی بات تو یہ کہ آپ اس وردی کے حقدار نہیں ہیں, میرا کورٹ مارشل کر کے مجھے وہ بالکل باہر نکال دیں گے. ٹھیک ہے, جو اختلاف مجھے نظر آتا ہے نا وہ یہ آتا ہے, میں ڈائریکٹ بات کرتا ہوں کہ دیکھیے جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت میں کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا, ایسے ہی ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دور نبوت میں کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا, نہ حقیقی نہ غیر حقیقی, نہ ظلی اور نہ بروزی. تو جب بندہ یہ بات لے کے بڑا ہوتا ہے اور پھر اس کے پاس اس کے دلائل بھی ہوتے ہیں, پھر وہ دیکھتا ہے کہ ایک جماعت ہے جس میں اس کا ایک لیڈر جو ہے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں جو ہوں ایک طرح سے ذلی طور پہ نبی ہوں. مثال کے طور پہ ایک بات ہے, میں نے ابھی پوری دیکھیے میری بات سنیں, یہاں پہ ایک منٹ رک جائیں. جی بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے بتائیں, آپ نے سارا قرآن ترجمے کے ساتھ اور ساری حدیثوں کی کتابیں ترجمے کے ساتھ پڑھی ہوئی ہیں؟ جی الحمدللہ میں نے قرآن جو ہے 25 سال کی عمر میں حفظ کرنا شروع کیا تھا. نہیں, حفظ کی بات نہیں کر رہا. سنیں یہ تو ہاں, قرآن شریف کی کھولیں آپ کو تو چلو ویسے ہی یاد ہے, آپ حافظ قرآن ہیں. قرآن شریف, ہاں میں بتاتا ہوں, قرآن شریف کی آیت نمبر سورۃ نساء کی آیت نمبر 70 ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جس نے کامل اطاعت کی اللہ اور اس رسول یعنی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی, فَأُولَئِکَ, پس یہی اطاعت کرنے والے لوگ. ایک منٹ میں جان بھائی کیا حال ہے, آ گئے آپ بھی؟ سر میں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جی جی ایک منٹ, میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. جی پوچھیں. میں آ گیا. نہیں ایک منٹ ربی صاحب, کلاؤڈ میں میرا نام کیا ہے؟ ڈنڈا دو مجھے, سوری ڈھونڈ لو مجھے. کالا خوف کالا. نہیں یار کلاؤڈ میں صحیح والا میرا نام کیا ہے؟ نوید. نہیں میں شیعہ ہوں جی, میں شیعہ سے احمدی ہوں کنورٹ. یہ تو آپ نے بتایا نا, صحیح ہے. یار یہ سنا میں نے آپ نے. ہاں میں نے سنا ہے. جی بخاری صاحب شاید آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی میں نے جس لیے کہا ہے آپ کو. جی آپ کنٹینیو کر رہی ہیں. اچھا پہلے بولتے نا. اچھا جی ایک منٹ, تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اپنا لفظ بھی لو, ڈنڈا دو مجھے, میں ہم کی کماتا ہوں. یہ تو فوجیوں والا انہوں نے فکر بولا نا, فوجیوں والا. سر جی بڑے کھائے ٹریننگ پہ, بڑے کھائے ڈنڈے ٹریننگ پہ, یقین کریں. کھانا ہو رہا دینا ہو رہا. آپ نے کہا ڈنڈا دو مجھے. نہیں وہ بھی صحیح ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, وہ بھی ہوتا ہے. جی آپ بات کریں. سنیں منو پتہ ہی نہیں تھی. اچھا, قرآن شریف فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جس نے اطاعت کی اللہ اور اس رسول کی, فَأُولَئِکَ, پس یہی وہ اطاعت کرنے نبیوں میں سے ہوں گے, یعنی کیا, وہ نبیوں کا مقام پائیں گے. والصدیقین, اور صدیقین کا مقام پائیں گے. والشہداء, اور شہداء کا مقام پائیں گے, شہید ہوں گے. والصالحین, اور صالحین کا مقام پائیں گے. آگے کیا فرمایا؟ وحسن اولئک رفیقا, اور انہی لوگوں کا یعنی نبی, صدیق, شہید اور صالح, انہی لوگوں کا انجام اچھا ہوگا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دو باتیں آپ سوچ رہے, یا یہ سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ چاروں درجے بند ہیں, یا یہ سمجھ لیں کہ یہ چاروں درجے کھلے ہیں. اب دونوں ترجمے کر لیتے ہیں. اگر حضور کے بعد چاروں درجے بند ہیں تو کیا مطلب نکلے گا؟ نہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے,
آگے نبی کے ساتھ صدیق کا ذکر ہے تو کسی صدیق کے آنے کی کوئی ہمیں خبر نہیں ملتی. حضرت ابو بکر سب سے پہلے صدیق، ان کا ہمیں انکار کرنا پڑے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی صدیقہ تھیں، ہمیں ان کا انکار کرنا پڑے گا. حضرت عمر سب سے بڑے صدیق تھے، آپ کے بعد حضرت ابوبکر کے بعد ان کا انکار کر دیں. حضرت عثمان صدیق تھے، ان کا انکار کر دیں. جتنے صحابہ بڑے بڑے نبی کے بعد ان کا مقام آتا ہے، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. رسول اللہ کی پیروی کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، میرے صحابہ کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. اب یا تو چاروں درجے بند کر لیں حضور کے بعد، نہ نبی، نہ صدیق، نہ شہید اور نہ صالح، بند درجے. اور یا چاروں کھول لیں، نبی بھی آ سکتا ہے، صدیق بھی آ سکتا ہے، شہید بھی آ سکتا ہے، صالح بھی آ سکتا ہے. اب آپ جو پسند کریں، آپ چاروں درجے کھول لیں، آپ چاروں درجے بند کر لیں. اور یہ ایک آیت نہیں ہے، میں 8 آیتیں قرآن کی آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ تو کہتے ہیں نا میں نے قرآن حفظ کیا ہوا، حفظ کرنے سے قرآن کی سمجھ نہیں آتی. قرآن کی سمجھ آتی ہے ترجمہ پڑھنے سے. آپ کو ایک ایک لفظ کا اگر ترجمہ نہیں آئے گا، تشریح نہیں آئے گی، مضمون اس کا آپ کے اوپر نہیں کھلے گا، تو وہ حفظ تو ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ قرآن پڑھیں گے، اس سے ایسے گزر جائیں گے جیسے ایک تیر آپ مارتے ہو گوبر میں تو وہ تیر سپیڈ سے نکلتا ہے، اس کو گوبر ٹچ ہی نہیں کرتا. فرمایا ایسے لوگ پڑھیں گے قرآن، اور قرآن نام کا رہ جائے گا. لوگ کہیں گے ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن اثر نہیں کرے گا. اب آپ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کی کامل اطاعت کے بعد یہ چاروں درجے آپ نے بند کرنے ہیں تو بند کر لیں اگر آپ کو پسند ہے، اور اگر کھولنے ہیں جو ہمیں پسند ہے، ہم قرآن کی اطاعت کرنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ چاروں درجے قیامت تک جاری و ساری ہیں، چاروں درجے کھلے ہیں. خدا بہتر جانتا ہے اس نے کب اور کس وقت اور کن حالات میں نبی بھیجنا ہے. یہ ہم نے پابند خدا کو نہیں کرنا اللہ میاں نبی بھیج، نہیں. خدا جب بہتر سمجھے گا وہ نبی بھیج دے گا. جب زمانہ آئے گا جہالت ہو جائے گی، گمراہی پھیل جائے گی. 1,24,000 خدا نے انبیاء پوچھے بھیجے، ہم سے پوچھ کے بھیجے، کسی ملک سے پوچھ کے بھیجا بھائی نبی بھیجوں کہ نہیں، اجازت دیتے ہو مجھے؟ نہیں. خدا کہتا ہے اللہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، حیث یجعل رسالتہ، اس نے رسالت کو کہاں بھیج. جیڑی گل پوچھیے